اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کئی قرآن میں آیتیں آئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں کئی حدیث پاک بیان کی ہے، اور آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی کی ولایت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی، سوائے آپ کی ولادت کے اور کسی کی خانہ کعبہ میں ولایت نہیں ہوئی تھی۔ اور عاشقین لکھتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی مولائے کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کرنے کی، کیونکہ اللہ ہر علم سے واقف ہے، جو ہو چکا ہے اس سے بھی واقف ہے، جو ہونے والا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والا ہے، تو اللہ نے چاہا کہ جب نکاح پیغمبر کی بیٹی سے ہو تو دولہا اللہ کے گھر کا ہو، جب رحمت للعالمین کے گھر کی بیٹی ہو تو رب العالمین کے گھر کا بیٹا ہو بول کر، یہ بڑی حکمت ہے اس میں، اور نہ جانے کتنے حکمت ہے، نہ جانے کتنے اوپر کتنے راز کھلے، جو ظاہر جو کرتے ہیں اس میں سے یہ ایک نقطہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ کو پیدا ہونا۔ اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیدار کیا۔ جب آپ آنکھ کھولی سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تھا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے بول کر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا اس حد تک آپ کو بلند مقام پر فائز کر دیا گیا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار کر دیا گیا۔ اور عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی اللہ کے دوستوں کو دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے دوستوں کے سردار کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام علی ہے بول کر، اور آپ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ مجلس کی رونق ہے بول کر فرماتے ہیں، زبانوں کی جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی دل کا سکون پاتا ہے تو مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورد کرے، اس کو دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا، اللہ نے وہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیسے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقامات سے سرفراز کیا، نہ جانے کتنے آپ کے فضائل میں حدیث آئے، اگر ہم کرنے بیٹھے تو دن نکل جائے گا، اس کے شان بیان نہیں کر سکیں گے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے، قربت رکھتے تھے، قرب اتنا ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی مجھ سے علی ہے اور علی سے میں ہوں بول کر، یعنی میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے بول کر حضور پاک سے اتنی قربت آپ سے بتائی۔ تو ہم سوچیں کہ کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا ہوگا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے، اتنی قربت آپ کے ساتھ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر انبیاء کی ذریت اس کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے، ہر انبیاء کی ذریت یعنی ان کی اولاد ان کے پیٹھوں میں رکھ دیا ہے، مگر میری اولاد مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں ہے بول کر، میری جو نسل چلے گی وہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی۔ یہ مقام آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ انبیاء کی جو نسلیں بڑھے گی وہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں آگے بڑھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں
وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے انہیں سادات کہا جاتا ہے۔ نہ جانے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے نکاح کیے، مگر جنہیں سادات کہا جاتا ہے یہ دو نہروں سے جو نسلیں آئی ہیں، امام حسن اور حسین، ان کی اولاد کو سعادت کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کس قدر مقام بلند ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے مقامات سے سرفراز فرمایا ہے، کس قدر آپ کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو تم سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، اے علی، جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا۔ اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے۔ اور ابھی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے جو میں نے تبلیغ کی ہے، جو میں نے تمہارے پاس سے اسلام پہنچایا ہے، تمہارے پاس جو ایمان کی دولت میں نے تمہیں دی ہے، میں ان کی اجرت میں تمہیں کچھ سے کچھ نہیں مانگتا، اس کی اجرت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر میری ذریت، میری خرابت داروں کی تم سے محبت مانگتا ہوں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میں ہوں، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کیوں نہ میں اپنے آپ کو پنجے تن کہوں جس کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ اور تاریخ میں جتنے سب سے زیادہ اگر کسی پر رافضیت کے فتوے لگے تو وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کو لوگوں نے آخری میں رافضی کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی شیعہ کہنا، تو آپ نے یہ جملہ کہا، جس کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دیا اور ان سے محبت نہیں کرے تو پھر کون محبت کرے گا؟ اور آج تاریخی جملہ اٹھا کر کہے تھے کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا رافضیت ہے تو دنیا میں سب سے بڑا رافضی میں ہوں بول کر۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے سینوں میں نہیں جم جائے گی، جب تک تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت بس نہیں جائے گی، جب تک تمہارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اس قدر اہل بیت اطہار کا مقام بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھیں کیسے آپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیسے آپ کو اللہ نے کس کس لحاظ سے آپ کو سرفراز کیا ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کئی روز سے خیبر کے قلعے کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں، فتح ہی نہیں ہو رہا ہے کئی روز سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو قلعے فتح کرے گا۔ تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش علم یعنی جھنڈا حضور پاک صلی اللہ ہمارے ہاتھ دے دے اور ہم فتح کر لیں۔ ہر ایک کی تمنا تھی۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ جھنڈا ہمیں ملے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا تو دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں پر ہے؟ تو کہا گیا کہ سرکار انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے،
آنکھوں کا درد ہو گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بلا کر لے کر آؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دن ان کے آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں صحتیاب ہو گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں علم اسے عطا کروں گا جسے اللہ محبت کرتا ہے. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ مولا کائنات کی محبت اللہ ہی ہم سے کرتا ہے. آپ کی شان دیکھے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں جھنڈا علم لیے، ایک ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھے قلعے کی طرف. اور ایک وقت ایسا بھی آیا جسے آسمان دیکھ کر تعجب میں تھا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا دروازہ دائیں ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دیا اکھاڑ کر. اور راوی روایت کرتے ہیں جب قلعہ فتح ہو گیا، اللہ نے مسلمان کو فتح عطا فرمائی، تو جب صحابہ اکرام نے قلعے کے دروازے کو ہٹانے کی کوشش کی تو قلعے کا دروازہ رتی برابر جگہ سے نہیں ہٹ رہا تھا. راوی فرماتے ہیں 40 لوگ لگے جس کی وجہ سے دروازہ ہٹا بول کے، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف دائیں ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیے تھے. اسی لیے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. جو 40 صحابہ سے نہیں ہوتا ہے وہ مولا کائنات کا لیفٹ ہینڈ وہ کام کر جاتا ہے. تو سوچے کیسے اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی، کیسے آپ کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم کی شان سے دیکھنا چاہتے ہو، وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تم ایسے کو پیدا کرو گے جو دنیا میں جا کے خون ریزی فساد کرے گا. تو اللہ نے کہا تھا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہے. تو فرشتے عاجز آ گئے اور کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ ان اشیاء کے نام. تو علم بڑا وسیع آدم علیہ السلام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی شان سے دیکھنا چاہتے ہو، اور نوح علیہ السلام کو ان کی فراست، ان کی دانش مندی سے دیکھنا چاہتے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ادب کے ساتھ، ان کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دیکھنا ہے، تو مولا کائنات کو دیکھ لو، ان میں تمام انبیاؤں کا مظہر ہے بول کر. یہ شان آپ کو عطا کی گئی ہے. تمام انبیاؤں کو دیکھنا ہے اور تو مولا کائنات کو دیکھ لو، آپ کو تو وہی مقام حاصل ہوگا، وہی دیکھنے کا تجربہ حاصل ہوگا. اور آپ کا علم اس قدر اعلیٰ کہ آج بھی انسان کے عقل کام کرنا جہاں چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے مولا کائنات کا عقل اسٹارٹ ہوتی ہے. ایک بار ایک یہودی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہے اور آ کر کہا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے کو شیطان کے وسوسے نہیں آتے بول. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں بول کر یہودی. تو مولا کائنات اس کے ذہن سے اس کو جواب دیے. تو اس نے کہا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وسوسے نہیں آتے، اور ہم نے سنا ہے جب مسلمان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی ذکر کرتا ہے تو اسے وسوسے بہت آتے ہیں. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا یہ کیا تعجب کی بات ہے، چور چوری وہی کرتا ہے جہاں قیمتی سامان ہوتا ہے. تمہارے پاس قیمتی سامان نہیں ہے اس لیے تمہارے پاس چور نہیں آتا. ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اس لیے وہ ہمارے پاس ایمان کی دولت کو ضائع کرنے آتا ہے. یہ بڑی اہمیت دار بات نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لے، ایمان لا لے، یہ بڑی بات نہیں ہے. ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کو دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جانا یہ بڑی کمال کی بات ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں بھر لیں گے تو ہمیں ایمان دنیا سے لے جانے کی ہمیں یہ گارنٹی ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے اور ایک ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے اور کہا یہ
جو ان سے محبت کرے گا اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے گا تو کل قیامت میں جنت الفردوس میں وہ میرے ساتھ رہے گا. یہ محبت کا آپ کا مقام ہے. آپ کو چاہنے والوں کا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے محبت کر لو, ان کے ماں باپ سے محبت کر لو, جنت الفردوس میں تم میرے ساتھ رہو گے. کوئی اپنی ساری زندگی عبادت کر لے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اسے جنت حاصل ہوگی, مگر اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمیں اس مقام پر لے کر چلے جاتی ہے جہاں ہم کبھی گمان بھی نہیں کرتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اس دور میں ایک مسئلہ آیا, بڑا ذہن میں کام نہیں کرنے والا مسئلہ آیا. ہر کوئی تعجب میں تھا کہ یہ مسئلہ کیسا حل کرے, بڑا کرٹیکل ہے, کیسا حل کرے. تو مسئلہ وہ یہ تھا کہ ایک وقت میں 2 ڈیلیوری ہوئے, ایک کو لڑکی ہوئی, ایک کو لڑکا ہوا. اب وہ تبدیل ہو گئے. اب لڑکے والا کہتا ہے کہ لڑکا میرا ہے, لڑکی والا بھی کہتا ہے لڑکا میرا ہے. بیٹا ہمارا ہے, بیٹی ان کی ہے. انہوں بھی وہی بول رہے, انہوں بھی وہی بول رہے کہ بیٹی ہماری نہ ہوتی, بیٹی ان کی ہے, بیٹا ہمارا ہے. بڑی تعجب کی بات ہو گئی. اب پہچان بھی نہیں جا رہے کہ ہے کون. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ گیا. تو آپ نے کہا مسکراتے ہوئے, اس میں بڑی بات نہیں ہے حیرت کی, آپ نے کہا کہ جاؤ ان کے ماؤں کے پاس دودھ لیو, دونوں ماؤں کا, اور وہ دودھ کو تولو. جس کا دودھ وزن ہوگا اس کا بیٹا ہے, اور جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے. تو جب جا کے تولا گیا تو جس کا دودھ وزن تھا اسے لڑکا دیا گیا, اور جس کا دودھ ہلکا تھا اسے لڑکی دیا گیا. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, آپ نے کیسے پہچانا یہ حق پر ہے, ان کی بیٹی ہے, ان کا بیٹا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم کے دروازے ہوتے ہیں. تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اسے پہچانا ایسے ہے کہ اللہ نے مرد کے 2 حصے رکھے اور عورت کا 1 حصہ رکھا ہے. اس کی وجہ سے عورت کا جو بچی جس کی ہے اس کا دودھ ہلکا ہوگا, جس کا بچہ ہے اس کا دودھ وزن ہوگا, کیونکہ اسے 2 حصے عطا ہوئے. تو یہ علم آپ کا ہے. تو ہم دیکھیں کیسے اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے, کیسے آپ کو حال حال میں. ایک مرتبہ کسی نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے فتح ہوئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا پہ حکومت ہو گئی مسلمان کی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بڑے ہوئے, مگر آپ کے دور میں کوئی فتح نہیں پائے, کوئی ملک فتح نہیں کر سکے. تو آپ نے کہا کہ جب ابو بکر کا دور تھا, عمر کا دور تھا, عثمان کا دور تھا تو مشورے دینے والے اچھے تھے, جب ہمارا دور تھا تو مشورے دینے والے اچھے نہیں تھے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جب عمر کا بھی دور تھا اور ابو بکر کا بھی دور تھا, عثمان غنی کا دور تھا, تو اسے مشورے ہم دیا کرتے تھے. تو ایسا فہم آپ کا. اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں سب سے پہلے جنت میں ہم پنجتن داخل ہوں گے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات بی فاطمہ, امام حسن اور امام حسین جنت میں داخل ہوں گے. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مچل اٹھا اور پوچھا یا رسول اللہ, ہاں یہ مانتے ہیں کہ پہلے ہم جنت میں داخل ہوں گے, تو پھر ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے, جو ہماری محبت سے دم بھرتے, جو ہماری محبت کے نعرے لگاتے, جو ہمیں اپنے آپ کا آئیڈیل بنا کر رکھے, وہ کہاں ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی مولا کائنات کی تو مسکرا کر کہا کہ اے علی, ہم آگے آگے ہوں گے, وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے, ہم بھی جنت میں جائیں گے, وہ پیچھے ہمارے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ مقام اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور اتنا اہل بیت کی محبت میں حد سے نہ بڑھ جائیں کہ صحابہ کو غلط کہنے لگے, نہ صحابہ کی محبت میں اتنا بڑھ جائیں کہ اہل بیت کو غلط کہنے لگے. یہ دونوں غلط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بارگاہ کا سب سے مقبول بندہ وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہو۔ یہی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے۔ تو ہم اتنا نہ بڑھ جائیں کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غلط کہنے لگے، اور اتنا نہ ان کے اس میں ہو جائیں مولا کائنات کو غلط کرنے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کوئی اٹھ کر امیر معاویہ کے خلاف بول دیتا ہے، کوئی اٹھ کر مولا کائنات کے خلاف بول دیتا ہے۔ یہ دونوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ہمارے ایمان کا کچھ حصہ ہے، ان کی محبت ہے ہمارے ایمان کا کچھ حصہ ہے۔ اگر کبھی ان کا دامن بھی چھوٹ جائے گا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ان کا دامن بھی چھوٹ جائے گا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمیں اعتدال کی چال چلنا ہے، نہ ہمیں عروج میں چلے جانا ہے، نہ ہمیں زوال میں جانا ہے، ہمیں اعتدال میں چلنا ہے۔ ہم جس زبان سے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے اسی زبان سے صحابہ اکرام کی بھی شان بیان۔ آج یہ ہو رہا ہے کوئی بیٹھ کر مسلک پر یہ کہہ دیتا ہے کہ امیر معاویہ غلط ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جنگ ایسے ہوئی تھی، جنگ ایسے ہوئی تھی۔ وہ آپسی مسئلے تھے، وہ اور ان کے اللہ بہتر جانتے۔ ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنا ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔